بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. ہم اس ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے متعلق تھوڑا سا آج آپ کو انٹروڈکشن دیں گے. ٹیلی کام اتھارٹی کا مینڈیٹ کیا ہے، اس کے مین فنکشنز کیا ہیں، آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے. تو پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی از پرائمریلی دی سبجیکٹ آف ڈسکشن فار دا ٹوڈیز لیکچر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو کہ فرسٹ ٹائم اس کو ایک لا کے تحت اس کو پی ٹی اے کا جو آرڈیننس ہے 1994 کے اندر پاکستان میں یہ آرڈیننس انٹروڈیوس ہوتا ہے، پروملگیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اتھارٹی جو ہے جس کو ہم پی ٹی اے اتھارٹی کہتے ہیں یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کہتے ہیں، اس کا وجود عمل میں آتا ہے. پی ٹی اے کا وجود عمل میں 1994 میں اس لیے آ رہا تھا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، اور ٹیلی کمیونیکیشن ایک انڈسٹری کی صورت میں دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئی تھی. اب اس کو اگر آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت صرف اور صرف ایک ہی ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری تھی جس کو آج ہم پی ٹی سی ایل کہتے ہیں. اس کو اس وقت پی ٹی سی کہتے تھے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو ایک ادارہ تھا اور گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت کام کر رہا تھا. لیکن دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ٹیلی کمیونیکیشن کا ایک انقلاب سا آ چکا تھا، وہاں پر مختلف موبائل کمپنیز دنیا کے اندر وجود میں آ چکی تھیں، اور بہت ڈفرنٹ کائنڈز آف ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہو چکے تھے. اس میں ایک تو ہمارا یہ فکس لائن سسٹم ہے، یہ آ رہا تھا. اس کے علاوہ دنیا کے اندر اس وقت موبائل سسٹم بھی انٹروڈیوس ہو چکا تھا جسے آپ سیلولر کمپنیز کہتے ہیں. آج پاکستان میں بہت زیادہ یہاں پہ اور پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلڈ آف سیلولر کمپنیز آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس وقت دنیا کے اندر سیلولر کمپنیز بھی انٹروڈیوس ہو چکی تھی، اور اس کے علاوہ ایک جو اور کائنڈ آف کمیونیکیشن سسٹم تھا جو فکس لائن تو نہیں تھا، اینڈ دیٹ واز ناٹ ایز سچ موبائل ایٹ دا سیم ٹائم، بٹ دس واز اگین سم تھنگ لائک وائرلیس. پاکستان میں بھی انٹروڈیوس ہو چکا ہے اور آج بھی چند ایک کمپنیاں اس حوالے سے آپریٹ کر رہی ہیں. تو دنیا کے اندر ایک طرح سے ٹیلی کمیونیکیشن کی فیلڈ کے اندر بڑی نئی جدتیں آ چکی تھی، بڑی نئی جہتیں جو ہے نا وہ عمل پذیر ہو رہی تھیں. تو نئی ٹیکنالوجی آ رہی تھی، نئے فیسٹس آف کمیونیکیشن، موڈز آف کمیونیکیشن آ رہے تھے. تو اس صورت میں یہاں پر جو اسٹیٹ کا جو کنٹرول ہے اس قسم کی چیزوں پہ اسٹیبلش کرنا، اس کے لیے ریگولیشنز کی ڈیفینیٹلی ضرورت پڑتی ہے. اور ان ریگولیشنز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں بھی 1994 کے اندر یہ سوچا گیا کہ وی شوڈ آلسو ہیو اتھارٹی، وی شوڈ آلسو ہیو اے کمیشن، وی شوڈ آلسو ہیو اے سیپریٹ ڈپارٹمنٹ دیٹ ہیز ٹو ڈیل سوللی ود دی ایشوز آف ٹیلی کمیونیکیشن ان دا کنٹری. اینڈ دس ہیپنڈ فرسٹ ٹائم ان 1994 جب یہ آرڈیننس انٹروڈیوس کرایا گیا. لیکن اس آرڈیننس کو انٹروڈیوس کرانے کے فوراً بعد ہی، کیونکہ جب ایک طرح سے جب را فارم کے اندر اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، لیکن جسٹ آفٹر سم ٹائم 1996 کے اندر اس لا کو دوبارہ سے ایک طرح سے ان کو انٹروڈیوس کرنا پڑا، جس کو پھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ری آرگنائزیشن آرڈیننس کے طور پر پیش کیا گیا، اور 1996 کے اندر اس کو دوبارہ سے اس کو پیش کیا گیا. اینڈ پرائمریلی جو ایم تھا اس قانون کا وجود میں آنے کا، وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کے سیکٹر کو فروغ دیا جائے، اور اس کے حوالے سے جو مختلف آپریشنز چل رہے ہیں یا مختلف ایشوز جو اس وقت گورنمنٹ اور جو اس وقت جو ہمارے ادارے تھے گورنمنٹ کے، وہ ان کو فیس کر رہے تھے، تو اس کو بہتر طریقے سے ان ایشوز کو، ان پرابلمز کو بہتر طریقے سے ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے، ان کو بہتر طریقے سے ایڈریس کرنے کے حوالے سے یہ ایک آرڈیننس انٹروڈیوس کرایا گیا. اور اس آرڈیننس کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک اتھارٹی کا قیام ہوتا ہے اس آرڈیننس کے تحت ہی، جس کو ہم پی ٹی اے کہتے ہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کہتے ہیں. اور اس اتھارٹی کے پاس یہ سارے اختیارات تھے کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے مختلف قسم کے جو فنکشنز ہو سکتے ہیں، وہ فنکشنز اس کی ریسپانسبلٹی بن گئی، پی ٹی اے کی ریسپانسبلٹی بن گئی، جن کو مانیٹر کرنا اور جن پر اپنی رائے دینا اور جن کو ریگولیٹ کرنا، دیٹ واز پرائمرلی دی ریسپانسبلٹی آف پی ٹی اے. لیکن پی ٹی اے کی انفیکٹ ایک بہت ہی بڑی ویل ڈیفائنڈ سیٹ آف ریسپانسبلٹیز اور فنکشنز ہیں، اور ان سیٹ آف ریسپانسبلٹیز اور فنکشنز کے تحت ہی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی آپریٹ کرتی ہے.
یہ بیسیکلی جب ہم فنکشنز کی اور اس کی ریسپانسبلٹیز کی جب بات کرتے ہیں تو انفیکٹ یہ وہ ایرینا ہوتا ہے جس میں کسی بھی آرگنائزیشن کا جو جورسڈکشن ہے، اس کے جو کام کرنے کے ڈومینز ہیں، کس جگہ سے لے کر کس جگہ تک اس آرگنائزیشن نے کام کرنا ہے، واٹ اسپیسیفکلی اٹ از سپوز ٹو ڈو، یہ اس کو ڈیلینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس قسم کے فنکشنز کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. تو لیٹس ہیو اے لک that what are the very important functions and the responsibilities which PTA is supposed to perform. Dear students, PTA کا جو سب سے پہلا فنکشن ہے وہ ریگولیٹ کرنا کہ کوئی ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی اگر پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہوگی تو اس کے فنکشنز کو ریگولیٹ کرنا، اس کے آپریشنز کے حوالے سے گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا، اور اس کے حوالے سے جو جملہ ایک طرح سے ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں وہ پی ٹی اے کی ون آف دا ریسپانسبلٹیز ہو سکتے ہیں اور اس کے ایریا میں آتے ہیں. انفیکٹ جب ہم پی ٹی اے کی بات کرتے ہیں تو ون تھنگ ون ہیز ٹو کیپ ان ویو کہ جو بھی ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے ادارے ہیں ان کے انفیکٹ فنکشنز کو ریگولیٹ کرنا، ان کے حوالے سے جو مختلف ایشوز ہو سکتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا پی ٹی اے کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کا سیکنڈ فنکشن ہے کہ مختلف جو ٹیلی فون کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی اپلیکیشنز آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی پرابلمز کے حوالے سے کوئی کمپلینٹس آ رہی ہیں تو ان کمپلینٹس کو اسکروٹینائز کرنا، ان کمپلینٹس پہ انویسٹیگیشنز کنڈکٹ کرنا اور اس کے حوالے سے اپنے ریزلٹس اور اپنی فائنڈنگز پٹ اپ کرنا، اور پھر ان فائنڈنگز کی یا ان ریزلٹس کی اور انویسٹیگیشنز کی جو کنکلوژنز ہیں ان کی انفورسمنٹ کا بھی انتظام کرنا، یہ بھی پرائمری ریسپانسبلٹی آف پی ٹی اے میں شامل ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ایشوز آ سکتے ہیں، انٹر کنیکشن کے حوالے سے ایشوز ہو سکتے ہیں، ٹیرف کے حوالے سے ایشوز ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے کمپلینٹس ہو سکتی ہیں پیپل اور ود ان دی آرگنائزیشن جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جورسڈکشن کے حوالے سے، کمپٹیشن کے حوالے سے کسی ایک مارکیٹ کے اندر ان کے مختلف ایریاز میں ہو سکتا ہے کوئی ایشوز آ رہے ہوں تو دے نارملی سینڈ دوز ایشوز آر دوز کمپلینٹس ٹو پی ٹی اے، اور پی ٹی اے ان کو تھارولی انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ان کے حوالے سے اپنی فائنڈنگز کو پٹ اپ کرتا ہے، ان کے حوالے سے اپنی ججمنٹ دیتا ہے، اور پھر اس ججمنٹ کو انفورس کرنے کی بھی جو ریسپانسبلٹی ہے دس از آلسو ویسٹڈ ود پی ٹی اے. نیکسٹ ہم آگے جاتے ہیں آگے تو پی ٹی اے کی جو نیکسٹ امپورٹنٹ ایریا آف ریسپانسبلٹی بنتا ہے وہ یہ کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے ملک میں ایک ایفیشینٹ اور کاسٹ افیکٹو کمپٹیشن کی فضا پیدا کی جائے، اور جو ٹیلی کمیونیکیشن سروسز ہیں وہ بہتر طریقے سے لوگوں تک، ماسز تک، جو اس کے یوزرز ہیں، اینڈ یوزرز ہیں، ان تک پہنچائے جانے کے لیے جو ایک مارکیٹ کی جو بہتر فضا ہو سکتی ہے اس کے لیے سٹیپس لینے کا کام بھی پی ٹی اے کی ریسپانسبلٹی ہے کہ بہت سارے ڈیفینیٹلی کمپنیز ایک وقت میں کسی ایک مارکیٹ کے اندر آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کہ مارکیٹ کی فضا کیسی ہو، ان کے درمیان میں کمپیٹیٹنیس کتنی ہونی چاہیے، ان کے آپس میں ریلیشن شپس کیسے ہونی چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر فیسلٹیز جو ہیں وہ ماسز تک، جو ان کے اینڈ یوزرز ہیں ان تک پہنچائی جا سکے. اس حوالے سے جو پالیسیز ہیں کہ مارکیٹ کمپٹیشن کس طرح سے ہو، سروس کے معیار کو کیسے بہتر بنایا جائے، ٹیرف کے حوالے سے ایشوز کیسے ہوں، یہ بھی ایک ایریا آف ریسپانسبلٹی پی ٹی اے کا بنتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا کون سی ریسپانسبلٹی ہے. کسی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے حوالے سے، موبائل یا سیلولر کمپنی ہو گئی یا اس کے علاوہ کوئی اور کمپنی جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، اس کے حوالے سے ان کے لائسنسز کے حوالے سے، I mean those who are operating that kind of services within the country, there could be a lot many complaints from the people, from the various organization against them. So usually these are filed with the PTA. اگر پی ٹی اے کو کوئی ایسی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو اس کمپلینٹ کو ایڈریس کرنا، اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرنا، اور اس کے حوالے سے جو ریگولیشنز کے مختلف ایسپیکٹس، کوئی نئی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں اس کی، ان پہ کام کرنا، یہ پی ٹی اے کی اتھارٹی ہے. اور جہاں کہیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو پی ٹی اے کے رولز فار ایگزامپل وضع کر دیے گئے ہیں تو ان رولز کو فالو کرنا ہر لائسنسی یا ہر آرگنائزیشن کا جو پی ٹی اے کے لائسنس کے تحت کام کر رہی ہے، ان رولز کے تحت ہی ان کا آپریٹ کرنا ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. لیکن جب وہ کوئی کانٹرووین کرتے ہیں، کوئی ایسے
وائلیٹ کرتے ہیں اس قسم کے رولز اور ریگولیشنز سے جو کہ پی ٹی اے نے ان کے لیے بنائے ہیں, تو اینی باڈی کین فائل اے کمپلینٹ ود دا پی ٹی اے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. تو پی ٹی اے کی پھر یہ ایریا آف ریسپانسبلٹی بنے گی کہ وہ ان کو پراپرلی پروب کرے گی, انویسٹیگیٹ کرے گی, اور جو ریسپانسبلٹی جس کی بھی ہے اس کو فکس کرے گی, اور جو لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں اور اس قسم کے جو اس کے رولز ریگولیشنز پی ٹی اے کے ہیں, ان کو اگر کوئی کمپنی وائلیٹ کر رہی ہے تو پی ٹی اے کے پاس یہ اتھارٹی ہے, اس کی یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان وائلیشنز کو سٹاپ کرائے, اور جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں ان پہ اس کی ریسپانسبلٹی فکس کریں. ہم آگے چلتے ہیں اور پی ٹی اے کی جو نیکسٹ ریسپانسبلٹی ایریا ہے ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پی ٹی اے کی یہ اگین ایک ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے اندر کوئی اگر امپروومنٹ کی گنجائش ہے, یا اس کے اندر کوئی چینجز لے آنے کی ضرورت ہے, یا اس کے حوالے سے کوئی نئی جہتیں پیش کرنے کی ضرورت ہے, نئی جدتیں پیش کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کے حوالے سے جو پالیسی ہے, اس کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز ہے, وہ پی ٹی اے کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچائے. تو انفیکٹ پی ٹی اے جو مارکیٹ ہے اس کے اندر نئی جو چینجز آ رہی ہیں, تو پی ٹی اے ان چیزوں کو نوٹ کرتا ہے. ورلڈ اوور بھی جو چینجز آ رہی ہیں ان کو پی ٹی اے نوٹ کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, اور ان کی انٹروڈکشن کے حوالے سے جو پالیسی ہو سکتی ہے اس کی گائیڈ لائنز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھجواتی ہے, تاکہ اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نئی پالیسیز یا ان کی انٹروڈکشن یا ان کی ریموول فرام دا سسٹم, اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان پھر اپنی کوئی پالیسیز کو یا گائیڈ لائنز کو واضح کر سکے. میں اس کی ایگزامپل اگر ابھی جو ریسنٹ جو چیز آئی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو دینا چاہوں, جیسے 3G سسٹم جس کے متعلق اب مسلسل ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں 3G سسٹم جسے تھرڈ جنریشن ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے, دیٹ شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان پاکستان. تو دنیا کے اندر یہ یقیناً مختلف ممالک کے اندر آپ 3 سے اب 4G کی طرف بھی ہم جا چکے ہیں, وہ وہاں پہ آپریٹ ہو رہی ہیں. تو انفیکٹ دیٹ واز دی ریسپانسبلٹی اینڈ دیٹ از اسٹل دی ریسپانسبلٹی آف پی ٹی اے کہ اس کے حوالے سے جو پالیسی گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھجوائے, اس کی بڈنگ کے حوالے سے, اس کو یہاں پہ پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرنے کے حوالے سے. تو جو ایک اپروپریٹ گائیڈ لائن اس حوالے سے ہو سکتی ہے, پالیسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں, تو پی ٹی اے اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارے ہیں اس سے کنسرن, ان کو اپنی ریکمنڈیشنز بھجواتی ہے, ان کو پالیسیز جو کہ ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں ان کی ایک طرح سے خد و خال گورنمنٹ آف پاکستان کو بھجواتی ہے, تاکہ ان کو ایک پراپر شیپ دے سکے گورنمنٹ آف پاکستان, ان کو کسی لا ریگولیشنز کی فارم میں لے آ سکے. اور اس حوالے سے جو ریسپانسبلٹی ہے, جو ایک ادارہ ہے جو گورنمنٹ کی آنکھ اور گورنمنٹ کی کان بن سکتا ہے, جس کے تھرو گورنمنٹ اس سیکٹر کو دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ پی ٹی اے ہی بنتا ہے. اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف جو ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز ود ان دا کنٹری آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, پاکستان کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ریونیوز کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ کوئی ایک ٹیلی فون کمپنی, ایک سیلولر کمپنی ہے, وہ آپس میں جو ان کے اینڈ یوزرز ہیں دے آر کالنگ آن ایچ ادرز نمبر, تو ان کے درمیان میں پھر ریونیو کے جو ایشوز بن سکتے ہیں, آپریشنز کے ایشو ان کے ساتھ بن سکتے ہیں, انٹر کنیکشن کے جو ایشوز بن سکتے ہیں, ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ریسپانسبلٹی بھی پی ٹی اے کے ساتھ ویسٹڈ ہے. پی ٹی اے بیسیکلی ایک امبریلا آرگنائزیشن بنتی ہے جس کے تحت یہ سارے کے سارے کمپنیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کے آپس میں جو انٹریکشن ہے مختلف کمپنیز کا مارکیٹ کے اندر, اور وہ مختلف ایریاز میں ہو سکتا ہے, وہ ریونیو کے حوالے سے ہو سکتا ہے, فنکشنز کے حوالے سے ہو سکتا ہے, اسپیس کے حوالے سے ہو سکتا ہے, اور جس کو ہم آگے جا کے ابھی آج کے لیکچر میں ڈسکس بھی کریں گے کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں ہم ایک ٹاور پہ ہی تمام کمپنیز کے جو بوسٹرز ہیں یا ان کے جو سیلز ہیں جس کے تھرو وہ اپنی ٹرانسمیشن یا اپنے ویوز کو بھجوا رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے تھرو ہو سکیں. اس حوالے سے بھی بڑی ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز کی ضرورت ہے. اس کے لیے کسی ایک ایسی میگا آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جو ان تمام آرگنائزیشن کے لیے ایک امبریلا آرگنائزیشن کے طور پر کام کر سکے, اور وہ ساری آرگنائزیشن جو گائیڈ لائنز ہیں اس حوالے سے وہ پی ٹی اے سے ہی لے پائے. تو پی ٹی اے کی یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی اور اس کا یہ فنکشن بنتا ہے کہ وہ ریونیوز کے حوالے سے, آپریشنز کے حوالے سے, یا اس قسم کے جو باقی ایشوز ہو سکتے ہیں جو امنگ دا ویریس ٹیلی کمیونیکیشن آرگنائزیشن جو لائسنسز ہیں
پاکستان کے اندر انڈر دی لائسنس آف پی ٹی اے کام کر رہی ہیں، ان کے ایشوز کو ریگولیٹ کرنا، ان کے ایشوز کو ریزالو کرنا، اور ان کے جو آپس کے پرابلمز اور ایشوز ہیں ان کو سیٹل کرنا. دس از اگین دی ریسپانسبلٹی آف پی ٹی اے، Pakistan Telecommunication Authority. This is not only about regulating the issues that are there between various licensee organizations. Rather, ان لائسنسز کے اگر کچھ فنکشنز ہیں، ان کے ریسپانسبلٹیز ہیں، تو آف کورس ان کے کچھ رائٹس بھی ہوتے ہیں. ان رائٹس کی پروٹیکشن از آلسو ویری امپورٹنٹ ایشو، کیونکہ ان کے رائٹس کی جو پروٹیکشن ہے جب تک وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوگی تو ان کی پرفارمنس ڈیفینیٹلی بہتر نہیں ہو سکتی. ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ساتھ یقیناً وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کہیں سے ان کو بھی کوئی ایسے کمپلینٹس ہیں جہاں پہ ان کے رائٹس کسی جگہ پہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو دے ول ناٹ بی ڈائریکٹلی انٹریکٹنگ ود دوز آرگنائزیشنز themselves. Rather, PTA will become an authority through which they have to seek the protection of their rights. تو جو پروٹیکشن آف رائٹس آف دی انڈیویجل لائسنسی آرگنائزیشنز ہے، یہ بیسیکلی اگین ریسپانسبلٹی پی ٹی اے کی بنتی ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، جو سیٹ آف ریسپانسبلٹیز جن کی ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس بات کر رہے ہیں، تو پی ٹی اے ایک طرح سے ایک بہت میگا انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آتا ہے، جس ایک سول انسٹیٹیوشن جس کے ساتھ لاٹ مینی، یعنی اگر آپ ٹیلی کمیونیکیشن کو دیکھیں تو ہمارا پورا سسٹم اس وقت، چاہے وہ اکانومی کا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہے، یا ایون جس سسٹم کے تحت اس وقت ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس کے جو رولز ریگولیشنز ہیں یہ بھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہی وضع کر رہی ہے اور اس کی ہی ایریا آف جورسڈکشن میں آتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اپنے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ویوز کو تھوڑا سا براڈ کریں، تو یو ول سی دیٹ ایوری تھنگ از پروبلی بیسڈ آن ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز. آپ اپنے ٹیلی ویژن کو دیکھیں، آپ اپنے ٹیلی فون سیٹ کو دیکھیں، یا انٹرنیٹ حوالے سے دیکھیں، یا جو سارے سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ جو پی ٹی اے ہے اس کی ایک بہت امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی کسی سوسائٹی کے اندر بنتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ رہا ہوتا ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو باقی سسٹم کے مختلف یونٹس ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ مختلف یونٹس آئسولیشن میں ایک دوسرے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کا کسی نہ کسی صورت میں پی ٹی اے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور پی ٹی اے ان کی ایکٹیویٹیز کو یا ان کے فنکشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. تو پی ٹی اے کا ایک فنکشنل اور ایک ریسپانسبل جسے آپ کہہ سکتے ہیں رول ہے، اور وہ اس حوالے سے بہت امپورٹنس کی حامل ہے، اور پاکستان میں اس کو پچھلے کچھ عرصے سے جو فروغ ملا ہے اور پی ٹی اے کی جو کارکردگی ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہوئی ہے. خاص کے جو پی ٹی اے کا جنم اگر ہم اس کو دیکھیں تو 1994 میں پہلی مرتبہ پی ٹی اے کی اتھارٹی کا قیام لایا جا رہا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک اگر آپ اس کو دیکھیں تو ساری کی ساری اس کی ایج جو ہے وہ کوئی 17 ایئرز بنتی ہے. لیکن اس 17-18 ایئرز کی ایج میں جو میچورٹی اور جس طریقے سے گریپ اور جس طریقے سے ٹیلی کمیونیکیشن کا ریولوشن ملک کے اندر آیا ہے، یقیناً یہ سارا کا سارا کریڈٹ پی ٹی اے کو ہی جاتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں، اور ہم جب فنکشنز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ جب بھی ہم اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ بہت بڑی ریسپانسبلٹیز پی ٹی اے پہ ہیں، اور جو کنٹری کی جو نیڈز ہیں جو ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے اور جو مختلف آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، ان سب کے حوالے سے جو ریسپانسبلٹی ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی بنتی ہے. تو اس حوالے سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ واٹ ایور پی ٹی اے شوڈ ڈو، دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن consistency. Their decisions should be inconsistent with the decisions that they had taken in the past. اس کے جو policies ہیں اور اس کی جو functions ہیں that should be based on justice, that should be based on open merit policy, that should be based on adjudication, that should be also based on objective manner of operation in the country. تو یہ جو اس کے سارے functions ہیں وہ اس manner میں اس طرح سے perform کیے جانے چاہیے جس سے کسی کو اس قسم کا شائبہ نہ ہو کہ پی ٹی اے انکلائنڈ ہے ٹوورڈ سرٹن آرگنائزیشن اینڈ دیٹ ہیز a sort of enemical attitudes towards certain institutions of the society یا certain institutions of telecommunication. There should be nothing like that. Otherwise, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ that will create a problem within the institution and of course that will affect overall functioning of the telecommunication systems in the country. جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے ویریس سروس پرووائڈرز ہیں
once they will not be satisfied with the functioning and with the responsibility area, اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسپرٹ آف ریسپانسبلٹی جو ایک بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اگر وہ پراپرلی ان کو ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو دیٹ کین آف کورس برنگ سم پرابلم ان دیم اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز اینڈ ان دیئر فنکشنز ایز ویل، اینڈ دی الٹیمیٹ لوزر وڈ بی واٹ؟ Ultimate loser would be the country, and ultimate loser would be the people, those who are using and putting all of their systems on telecommunication. ہمارے تمام انسٹیٹیوشنس کا جو سسٹمز ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن پہ ہے، اور if there exists any kind of problem in that because of having irregular decision making یا inconsistent decision making یا جو adjudication ہو سکتی ہے پی ٹی اے کی طرف سے، وہ اگر پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی مختلف ایشوز پر، تو وہ ایک بہت بڑے پرابلم کا باعث بن سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کی جو رسپانسبلٹی ایریا ہے اس کے اندر یہ بات بہت اہم ہے کہ پی ٹی اے کے جو تمام ڈیسیجنز ہیں وہ جسٹ بیسڈ ہوں، کنسسٹنٹ ہوں، اور ایک ایسے مینر میں وہ پرفارم کیے جا رہے ہوں، اس کے فنکشنز جو کہ سب کے لیے سیٹسفائنگ ہو، اور اس کے اندر تمام لیگیلٹیز موجود ہوں، اور وہ سسٹم کے اندر ایک اسموتھ فنکشننگ کا باعث بن سکے. ہمیں ابھی بات ہم کر رہے تھے فنکشنز کی، کہ ریسپانسبلٹیز اور فنکشنز آف پی ٹی اے کیا ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ اور بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی اے کے انفیکٹ 3 ممبرز ہوتے ہیں، اور ان 3 ممبرز میں پروفیشنلز ہی ہوتے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے ان کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اور ان 3 ممبرز میں سے ایک ممبر کو گورنمنٹ آف پاکستان یا فیڈرل گورنمنٹ ان میں سے ایک کو ایز اے چیئرمین منتخب کر لیتی ہے، اور اس چیئرمین کے پاس پھر ایڈمنسٹریٹو ریسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں. وہ جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو مختلف ایشوز ہو سکتے ہیں وہ ان کو وہی چیئرمین ڈیل کرے گا، اور باقی دونوں ممبرز ایک ایڈوائزری کیپیسٹی میں ہو سکتے ہیں. مختلف فنکشنز ان کو بھی تفویض کیے جا سکتے ہیں، اور جو پی ٹی اے کے سارے فنکشن جن کے بارے میں ابھی میں نے بات کی، اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی الیبوریٹڈ لسٹ آف فنکشنز اینڈ ریسپانسبلٹیز پی ٹی اے کے جو رولز ہیں ان کے اندر اپروپریٹلی اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ پی ٹی اے کی ریسپانسبلٹیز کیا ہے. تو یہ 3 ممبرز مل کے، یقیناً ان کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے، بہت بڑا ادارہ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا، لیکن آن دا ٹاپ آف اٹ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرنٹ لائن جو آفیسرز ہوتے ہیں، جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، جن کے پاس مین ریسپانسبلٹیز ہیں، یہ انفیکٹ 3 ممبرز دیٹ آر ٹو بی سلیکٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، اور ان میں سے ایک ممبر کو چیئرمین کی پوزیشن دی جاتی ہے، اور چیئرمین ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی کام کرتا ہے، اور یقیناً اگر جو اس کا ایریا آف ریسپانسبلٹی یا ایکسپرٹیز کا جو ایریا ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ اپنی فنکشنز پرفارم کرتا ہے. تو یہ 3 ممبرز انفیکٹ ہولی سولی انچارج ہوتے ہیں، اور پی ٹی اے کی تمام جو اس کی مین فنکشنز ہیں اس کے لیے ریسپانسبل ہوتے ہیں. تو انفیکٹ ان 3 ممبرز کے علاوہ بھی جو ایک پورا ایک میکنزم ہے پی ٹی اے کا، اس میں ٹوٹل 7 ڈویژنز ہیں، یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ٹوٹل 7 ڈویژنز ہیں، اور ان 7 ڈویژنز کی اپنے بڑے ویل ڈیفائنڈ سیٹ آف ریسپانسبلٹیز ہیں، اور ان ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کا جو کام ہے وہ 7 ڈویژنز کے الگ الگ ہیڈز ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں ذرا ان 7 ڈویژنز پہ آپ کو بڑے ایک سمریلی میں آپ کو ایک بڑے گلمس دے سکتا ہوں، اس پہ ایک بڑے جسٹ فارم کے اندر آپ کو اس کا فنکشنز کیا ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان کے مین فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ تھوڑی سی ایک نظر ڈالتے ہیں. پہلا ڈپارٹمنٹ اگر میں ڈسکشن کے لیے لوں تو اس کو ہم کہتے ہیں لا اینڈ ریگولیشنز ڈپارٹمنٹ. جو ایل اینڈ آر ڈویژن ہے یا ایل اینڈ آر ڈپارٹمنٹ ہے، ان فیکٹ اس کا کام کیا ہے کہ یہ گائیڈ لائنز یعنی لا اور ریگولیشنز کے حوالے سے کیا پالیسیز ہونی چاہیے، ٹیلی کمیونیکیشن کی کس قسم کی پالیسیز کو گورنمنٹ آف پاکستان رولز اور ریگولیشنز کا حصہ بنائے، ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے کس قسم کے ریگولیشنز کو وضع کرنا چاہیے اور ان کی اپلیکیشنز کس طرح سے ہونی چاہیے. جو لیگل اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو لا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ان کو ڈیل کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلینٹس وغیرہ کسی فارم کے اندر آ رہی ہے، مختلف ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں، ان کے اگر کوئی کمپلینٹس آ رہی ہیں تو انڈر واٹ رولز دیز کمپلینٹس آر سپوزڈ ٹو بی ایڈریسڈ،
اینڈ پروبڈ اینڈ انویسٹیگیٹڈ. یہ رولز اور ان ریگولیشنز کے حوالے سے جو گائیڈ لائن ہے وہ L&R ڈویژن دے رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو جملہ لا ریلیٹڈ اور ریگولیشنز ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں وہ پرائمریلی اس لا اینڈ ریگولیشن ڈویژن کا فنکشن ہے. یہ نئے لاز بنانے کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہوتی ہے یہ ڈویژن, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپلینٹس آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی, اور جہاں کہیں بھی لیگل ایشوز انوالو ہو سکتے ہیں وہاں پر اس کی جو رائے ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بنتی ہے. اور اس ڈپارٹمنٹ کی ایک بہت اہمیت ہے ود ان دا پی ٹی اے, اس لیے کہ جو فاسٹ چینجنگ ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ ہے جو دنیا کی اور پاکستان کی, اس حوالے سے ہر روز نئے پرابلمز اور نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں اس قسم کی ایک وائبرنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہونا جو کہ ان چیلنجز کو فیس کر سکے, اس کے متعلق نئے رولز ریگولیشنز کو وضع کر سکے, اس کے حوالے سے جو رولز کے اندر جو ایگزسٹنگ رولز کے اندر ہیں ان کی امینڈمنٹس پیش کر سکے, رولز ریگولیشنز کو اس طرح سے واضح کر سکے کہ جس میں اتنی گنجائش ہو کہ وہ لانگر پیریڈ آف ٹائم تک وہ رولز ریگولیشنز اپلیکیبل آ سکیں. کیونکہ اگر ہم رولز اور ریگولیشنز کو ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر جو ایک انقلاب آیا ہوا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو جب ہم ایک رول بناتے ہیں تو مے بی آفٹر اے ایئر دیٹ ول بیکم اے ریڈنڈنٹ ریگولیشن. اس کی وجہ چینج ان ٹیکنالوجی ہے. تو یہ جو فاسٹ چینجنگ ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے رولز ریگولیشنز کا اس طرح سے بنانا کہ وہ مختلف ٹائمز کے لیے کام آ سکیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے جو انٹرسٹ ہے اس کو سرو کر سکیں, اور یقیناً سوسائٹی کو جو نیڈز ہیں اس حوالے سے بھی وہ رولز ریگولیشنز ان کو پورا کر سکیں, اور ود ان دی آرگنائزیشن اور کمپٹیشن کی فضا ہے یا ٹیرف کے پرابلمز ہیں یا باقی اس قسم کے انسٹالیشنز اور انٹر کنیکشن کے پرابلمز ہیں, ان پرابلمس کو بھی وہ پراپرلی ایڈریس کر سکے. تو فار آل دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری ڈائنامک ڈپارٹمنٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز جس کی پرائمری ریسپانسبلٹیز ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے رولز اور ریگولیشنز کو ڈیوائس کرنا ہے اور ان کو امپلیمنٹیشن کے لیے ایک میکنزم پرووائڈ کرنا ہے. جو سیکنڈ ڈویژن ہے اس کو ہم کمرشل افیئرز ڈویژن کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, کمرشل افیئر ڈویژن جیسے کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کمرشل افیئرز ڈویژن کا جو پرائمری رسپانسبلٹی بنتا ہے وہ اس قسم کی کمپیٹیٹو انوائرمنٹ سوسائٹی کے اندر پیش کرنا ہے جس کے اندر ایک پروفٹ کی فضا پیدا ہو سکے, جس کے اندر ہیلدی کمپٹیشن پیدا ہو سکے, جس کے اندر ڈیولپمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن فیسلٹیز جو ہے وہ ماسز تک پہنچ سکے اور لوگ میکسیمم طریقے سے ان فیسلٹیز کو انجوائے کر سکیں جو ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے سسٹم کے اندر اویلیبل ہے. تو کمرشل ریلیٹڈ چاہے وہ ٹیرف کے حوالے سے ہے, چاہے وہ کمپٹیشن کے حوالے سے ہے, پروفٹس کے حوالے سے جو بن سکتا ہے سلسلہ, یہ جو سارے ایشوز ہیں اس کو کمرشل افیئرز ڈویژن جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے. اور کمرشل افیئرز ڈویژن آف کورس اگین دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن ویری ڈائنامک پرسنز بیکاز ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ایک شیئر ہے پاکستان کی اوور آل ایکسچیکر کے اندر وہ ایک بڑا ہیوج شیئر ہے. اور اس کی اگر آپ ریسنٹ پی ٹی اے کی اگر اس کی پروگرس رپورٹ اینول پروگرس رپورٹ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ٹیلی کمیونیکیشن سروسز ہیں وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان کی اوور آل ایکسچیکر کو, کیونکہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کی سروسز ہیں وہ ایک بہت بڑا سورس آف انکم فار دا گورنمنٹ آف پاکستان بن سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے رولز ریگولیشنز اور ان ایکٹیویٹیز کو اس فارم کے اندر پرفارم کرنا کہ وہ میکسیمم پروفٹس فار دی گورنمنٹ آف پاکستان ڈیولپ کر سکیں, اس کو لے سکیں. تو اس حوالے سے کمرشل افیئرز کی ایک بڑی اہم ریسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں اگر آپ نے دیکھو تو بہت بڑے کیٹاسٹرافیز وی ہیڈ ٹو سفر, جس میں آپ ارتھ کویک کو دیکھ سکتے ہیں, فلڈز جو ایک کانسٹنٹلی پچھلے 2-3 سالوں سے پاکستان فیس کر رہا ہے. تو پاکستان کی جو اوور آل اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ یقیناً ایک طرح سے ریسیشن کا شکار ہے, لیکن پی ٹی اے یا ان کے کمرشل ڈپارٹمنٹ اور کمرشل افیئرز ڈویژن کی کوششوں سے پاکستان کے اندر پی ٹی اے کے اندر ہم کوئی بہت زیادہ اس فارم میں کوئی ریسیشن نہیں دیکھتے. although there are some very noticeable changes in terms of the recession because of these mega events that are taking place in Pakistan, جو کیٹاسٹرافی کے حوالے سے ہیں, جو نیچرل ڈیزاسٹرز کے حوالے سے ہیں,
لیکن کمرشل افیئرس سیکشن اور اس کے ڈویژن جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پی ٹی اے اپنے آپ کو انٹیکٹ کر پایا ہے اور ان کا جو ڈیو شیئر ان دی گورنمنٹ ایکسچیکر جانا چاہیے دے ہیو بین ایبل ٹو مینٹین دیٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. نیکسٹ ریئر سورس جو ڈویژن ہے اس کو ہم لائسنسنگ ڈویژن کہتے ہیں. لائسنسنگ ڈویژن کی جو پرائمری ریسپانسبلٹی ہے دیٹ از ٹو گرانٹ لائسنسز ٹو ویریس آرگنائزیشنز دیٹ انٹینڈ ٹو آپریٹ ان پاکستان ان دی ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر. مثال کے طور پر جیسے کوئی ایک آرگنائزیشن پاکستان کے اندر اپنا آپریشن شروع کرنا چاہتی ہے تو اٹ ہیز ٹو گیٹ فرسٹ لائسنس فرام پی ٹی اے. وداؤٹ لائسنسنگ فرام دا پی ٹی اے نو کمپنی کین آپریٹ ان دا کنٹری. یا اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک کمپنی پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے آلریڈی دیٹس آپریشن از آن ان پاکستان تو ان کی کوئی اور پروڈکٹ ہے اینڈ دے وانٹ ٹو انٹروڈیوس دیٹ پروڈکٹ ان دا کنٹری. فار انسٹنس کے موبائل کمپنی اگر پاکستان کے اندر کوئی کام کر رہی ہے تو دس ہیز اے لائسنس اینڈ انڈر دی لائسنس دے آر آپریٹنگ ان پاکستان بٹ دے وانٹ ٹو انٹروڈیوس سم تھنگ لائک موبائل ٹیلی ویژن. اب موبائل ٹیلی ویژن از ایبسولوٹلی اے ڈفرنٹ پروڈکٹ. آف کورس جو اس کا بیس بن رہا ہوتا ہے وہ موبائل سروس ہی بن رہا ہوتا ہے لیکن دس اگین از سم تھنگ وچ ریکوائرز آر لائسنسنگ آر لائسنس فرام پی ٹی اے. تو پی ٹی اے اس قسم کے ایشوز کو ہینڈل کرتا ہے کہ جہاں پر کوئی آرگنائزیشن جب لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس آرگنائزیشن کے لیے چند ایک پریریکوزٹس ہیں. ان پریریکوزٹس کو دیکھنا کہ وہ کیا پورے طریقے سے جو پی ٹی اے کی گیون پریریکوزٹس ہیں مثال کے طور پر کہ وہ کمپنی اسٹیبلش کمپنی ہو ان کا ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر ایکسپیرئنس ہونا چاہیے ان کے پاس ایسے اسٹاف ٹیم جو ٹیکنیکل سائڈ پہ ویل اکوپڈ ہو وہ ہونا چاہیے. ان کے پاس اکوپمنٹس کے حوالے سے بھی یقیناً ایک بہت ایکسپیرئنس ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جن کی ایک لسٹ پی ٹی اے اپنے ریگولیشنز کے اندر پرووائڈ کرتی ہے. اس پر بیس کرتے ہوئے کسی بھی کمپنی کو لائسنس ایشو کرنے کا جو ریسپانسبلٹی ہے وہ اس ڈویژن کے تحت ہے. تو میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ لائسنس ایشو کرنا اور کوئی ایک لائسنسی ہے اگر اور وہ کوئی نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے پرمیشن لینا اس کے حوالے سے اگر کوئی ایسے سبسیڈری لائسنسنگ میکانزم ہو سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل کرنا یہ کام انفیکٹ لائسنسنگ ڈویژن کا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ڈویژن ہے پی ٹی اے کا. یہ پرائمری ریسپانسبلٹیز لائسنسنگ ڈویژن کی یہ بنتی ہیں. ہم آگے چلتے ہیں اور اس کا ایک بڑا اہم ڈپارٹمنٹ جس کو تھنک ٹینک آف پی ٹی اے بھی کہا جاتا ہے اس کو ہم اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن آف پی ٹی اے کہتے ہیں. یہ انفیکٹ کے فیوچر میں کیا چیز آنی چاہیے پی ٹی اے کی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی کیا ریگولیشنز ہونے چاہیے کس قسم کی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کا فروغ کس سائٹ پہ زیادہ ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے اس کا. تو انفیکٹ فیوچر کو فورسی کرنا اس کے حوالے سے اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنا اس کے حوالے سے ٹیکٹیکل جو اسٹیپس جو وچ آر سپوز ٹو بی ٹیکن بائی پی ٹی اے وہ ڈیولپ کرنا یہ انفیکٹ کام ہے اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کا. اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن ایک تھنک ٹینک کے طور پر پی ٹی اے کے اندر کام کر رہا ہے جو مسلسل ریسرچ کے اندر انوالو ہے جو مسلسل پاکستان کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے اور نئی جہتیں اور نئی جدتیں اور نئی جو آپ کو ڈفرنٹ موڈز آف کمیونیکیشن آپ کو اس وقت آپریشن میں نظر آ رہے ہیں دیز آر ان فیکٹ بیکاز آف دی کانسٹنٹ ایفرٹس آف اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن. دنیا کے جو ممالک کو آبزرو کرنا وہاں پہ کس قسم کی نئی چیزیں آ رہی ہیں پھر ان کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں whether these have been contributing to the development of the country or have been somehow detrimental to the development. تو ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو اسٹریٹجی اور ڈیولپمنٹ ڈویژن ہے وہ اپنے رپورٹس پیش کرتا ہے اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک طرح سے گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے اور پی ٹی اے کو بھی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ کوئی ایک کمپنی اگر فار انسٹنس ہے یا کوئی ایک ٹیکنالوجیکل انوویشن ہے جو ملک کے اندر آئی ہے تو اس کے حوالے سے ریسرچ کنڈکٹ کرنا کہ اس کے کیا اثرات رہے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ اس کے کیا اثرات رہے ہیں پاکستان کی سوسائٹی پہ اور کیا ان فیوچر اس کے کوئی صورتحال کس طرح کی ہوگی ان فیوچر. تو اس حوالے سے ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کرنا اس طریقے سے
نئی چیزوں کے حوالے سے اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنا، انسٹیٹیوشنس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، جو ویریس لائسنسز کام کر رہی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے لیے ایک اچھی فضا پیدا کرنے کے حوالے سے، ٹیرف کے حوالے سے نئے پالیسیز کو وضع کرنا، یہ سارے کے سارے جو کام، جو مختلف اور فیسٹس بھی اس کے ہو سکتے ہیں، یہ اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہے جو اس کو پرفارم کر رہی ہوتی ہے. یہاں پر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے ٹرائی ٹو سی تھنگز ان دا فیوچر. جو اسٹریٹجک ڈیزائنز وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، دے نارملی سی دی فنکشننگ آف دی انسٹیٹیوشن 10 years ahead of the time, 20 years ahead of the time, and at times 50 years ahead of the time. تو جیسے فار انسٹنس میں اگر آپ کو اس حوالے سے کہوں کہ دے آر ناؤ تھنکنگ اباؤٹ making Pakistan an e-Pakistan, where everything would be electronic, where everything would be based on electronic system and mechanisms. پورا سسٹم کمپیوٹر پہ آ جائے. اب یہ ساری جو جدتیں ہیں، یہ اس قسم کے ڈپارٹمنٹس اور ڈویژنس کی ہی انفیکٹ کارکردگی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ویژنز جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر ملک کا کیا ہونا چاہیے، یہ انفیکٹ یہی ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن آف پی ٹی اے ہے، ون آف دا ویری امپورٹنٹ ڈویژنز، بیکاز ان کے جو کام کرنے کا اسٹائل ہے، یا ان کو جو چیزوں کو دیکھنے کا اسٹائل ہے، وہ ریسرچ بیسڈ اور ملک کو آگے لے جانے کے حوالے سے ان کا ایک بڑا اہم رول ہے اس خاص سیکٹر کے اندر، جس کو ہم ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کہتے ہیں. اس کے اندر چیزوں کو آگے دیکھنا اور ود ان جو اس وقت آپریشن ہو رہی ہیں ان کے پرابلمس کو فورسی کرتے ہوئے اگلے سالوں کا پلان دینا، اس کے لیے مووز ڈیولپ کرنا، دس از دی پرائمری ریسپانسبلٹی آف اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن. ہم آگے جاتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور سروسز ڈویژن کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. سروسز ڈویژن اگین ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ مختلف فنکشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہے. مختلف قسم کے پروٹوکولز کے حوالے سے جو مختلف کمپنیاں پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں ان کو سروس پرووائڈ کرنا، کمپلینٹس کے حوالے سے کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے اس کو دیکھنا، اور اس کے علاوہ ایک کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس آف کمپلینٹس جو کہ مختلف کمپنیز کی طرف سے آ رہا ہے، مختلف یوزرز کی طرف سے آ رہا ہے، اس کو مینٹین کرنا، اس کے حوالے سے ان کو ایڈریس کرنا، اور ٹریبیونلز بنانا، جو کمیشنز بنانا اس قسم کے جو ان کمپلینٹس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے حوالے سے ہیئر کریں ایکیوزڈ کو بھی اور ڈیفینڈنٹس کو بھی. سروسز ڈپارٹمنٹ بیسیکلی جو آرگنائزیشن مختلف کام کر رہی ہیں ان کی سروسز کو بہتر بنانا، اور جو ریلیشن شپ آف پی ٹی اے ہے with various operating institutions, operating organization within the country، ان کے حوالے سے جو ان کا لائزان ہے وہ میکسیمم، یعنی لائزان ڈیولپ کرنا مختلف کمپنیز کے ساتھ، ان کی کمپلینٹس کو ایڈریس کرنا، ان کے سسٹمز کے حوالے سے ان کو ایڈریس کرنا، یہ تمام کام بیسیکلی اسی سروسز سیکشن کے حوالے سے ہوتی ہیں. سروس سیکشن انفیکٹ اگر آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ یہ ایک سارٹ آف ایک کمپلینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک سارٹ آف فیسیلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ جو اپنے لائسنسز کو مختلف ایریاز کے اندر مختلف قسم کے کاموں کے حوالے سے ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کی نیڈس کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اور ان کے پرابلمس کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ود ان دی آرگنائزیشن آپس میں اگر کوئی انٹر آرگنائزیشن پرابلمس اگر ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے کا کام بھی سروسز ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے. تو اگر سروسز اپروپریٹلی ایڈریس نہ ہوں، یعنی سروس پراپر طریقے سے ڈلیور نہ ہو رہی ہوں ٹو ویریس لائسنسز، تو دیٹ کین کریٹ اے لاٹ مینی پرابلمس. تو اس حوالے سے سروسز ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے، اور اس کی ایفیشنسی بیسیکلی جو سیٹسفیکشن لیول اپ ٹو دی اینڈ یوزرز ہے وہ پہنچتا ہے. تو اگر سروسز ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی پرابلم ہوگا تو دس پرابلم ول ناٹ بی اونلی فیلٹ within the PTA or PTA's relation with other licensee organization, rather it is affecting directly or somehow indirectly to the end users as well. So اس کی جو مین کام ہے وہ مختلف لیول کی جو سروسز ہو سکتی ہیں ان کو پرفارم کرنا اور کمپلینٹس کو ایڈریس کرنا ہی اس کی ریسپانسبلٹی ہے. اسٹوڈنٹس ہم آگے چلتے ہیں، اور جو لائسنس انفورسمنٹ ڈویژن بھی ایک ہے. لائسنس انفورسمنٹ ڈویژن ایک بڑا انٹرسٹنگ جو اس کا فنکشن ہے وہ کہ لائسنس کے حوالے سے دیر آر رولز اینڈ ریگولیشنز اویلیبل. ایک بڑے ویل ڈیفائنڈ رولز اور ریگولیشنز اویلیبل ہیں پی ٹی اے کے، اور ان رولز ریگولیشنز کا
فالو کرنا ان تمام لائسنسی آرگنائزیشن کے لیے ایک طرح سے مینڈیٹری ہے. They will have to follow each bit and piece of the rules regulations that had been provided by PTA to them. اب اس کی انفورسمنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی یو نیڈ اے سیکٹر, یو نیڈ اے ڈویژن, یو نیڈ اے ڈپارٹمنٹ. تو جو لائسنس انفورسمنٹ ڈویژن بنتا ہے پی ٹی اے کا, اس کا انفیکٹ جو کام ہے وہ اس قسم کی مانیٹرنگ کرنا ہے کہ مختلف جو لائسنسی آرگنائزیشنز ہیں, ہاؤ دے آر دے پرفارمنگ اکارڈنگ ٹو دی رولز اینڈ ریگولیشنز دیٹ ہیو بین پرووائڈیڈ بائی پی ٹی اے ٹو دیم, یا کہیں پر کسی جگہ پہ کوئی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ان کیس اینی وائلیشن از ہیپننگ اینی ویئر سم, تو ایسی صورتحال میں جو لائسنس انفورسمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ اور ڈویژن بنتا ہے, یہ پھر ان لائسنسی آرگنائزیشن کو ڈائریکٹ کرتا ہے, اور اس حوالے سے ان کی ایکسپلینیشن بھی کال ہو سکتی ہے, اس حوالے سے ان کے جو ایشوز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے. یہ ساری کام جو ہیں وہ لائسنس انفورسمنٹ کے حوالے سے ہیں. تو لائسنس انفورسمنٹ انفیکٹ پی ٹی اے کی ایک ایسی باڈی ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں دس از سارٹ آف پولیسنگ ڈپارٹمنٹ آف پی ٹی اے which has to see the activities of various licensee organizations, whether they are performing up to the entire satisfaction of PTA. اگر وہ پی ٹی اے کے رولز ریگولیشنز میں کہیں پر کوئی وائلیشن کر رہے ہیں, کہیں پر جو کانٹراوینشن آف رولز ریگولیشنز ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ جو سیکشن ہے, یہ جو ڈویژن ہے, یہ اس کو چیک کرتا ہے, اور اس کے بعد جو بھی پینلٹیز ہو سکتی ہیں کسی آرگنائزیشن پہ, ان پینلٹیز کو امپوز کرتا ہے, اور جس سے جو فنکشننگ آف دی آرگنائزیشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو انفیکٹ جو کوالٹی آف سروس ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہی ہے انفورسمنٹ یا لائسنس انفورسمنٹ جو ڈویژن ہے اس کے ساتھ. اگر لائسنس انفورسمنٹ کا ڈویژن بہتر پرفارم کرے گا تو ٹیرف کے حوالے سے بھی ایشوز نہیں آئیں گے, آپریشن کے حوالے سے بھی ایشوز نہیں آئیں گے. اور جو ہم عام طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ کوئی کمپنی اگر سیلولر کمپنی ہے تو اس کے ہاں جو یوزرز کی تعداد ہے, ڈینسٹی جو یوزرز کی ہے کسی ایک خاص علاقے کے اندر, وہ بڑھ جاتی ہے, تو اس کی جو سروس ہوتی ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, کنیکٹیوٹی کے پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو پی ٹی اے نے جو رولز ریگولیشنز وضع کیے ہیں کہ آپ کا کوئی ایک سیل کتنے لوگوں کو ایک وقت میں سروس پرووائڈ کرے گا اور کتنے فاصلے پہ وہ اویلیبل ہوگا, تو یہ ساری چیزیں جو بڑی ویل ڈیفائنڈ اور ایک انیکڈوٹڈ لسٹ کے اندر پرووائڈ کی گئی ہیں بائی دا پی ٹی اے, تو ان کو فالو کرنا کسی بھی لائسنسی آرگنائزیشن کے لیے مسٹ ہوتا ہے. تو لائسنسی جو لائسنس انفورسمنٹ ڈویژن ہے یہ ان رولز ریگولیشنز کی اپلیکیشنز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی رولز ریگولیشنز کی اپلیکیشن میں پرابلم ہوں گے جو الٹیمیٹلی پھر ڈیفینیٹلی ٹرانسینڈ کرتی ہیں ٹو دی اینڈ یوزرز, تو ان کو ایک طرح سے لائن میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ انفورسمنٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں کہیں بھی پینلٹیز کا سلسلہ ہو سکتا ہے وہاں پر ان کی ریسپانسبلٹیز فکس کرنے کے بعد ان کو پینلائز بھی کرنے کا کام لائسنس انفورسمنٹ ڈویژن کے تحت آتا ہے. The last very important section that we normally call as the finance division of PTA, 7 ڈپارٹمنٹ میں سے سب سے آخر میں آپ آ گئے ہیں فائنانس ڈویژن کی طرف. فائنانس ڈویژن کا جو فائنینشیل افیئرس کے حوالے سے جو میٹرز ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا کام, ان کو ڈیل کرنے کا کام وہ فائنانس ڈویژن کے ساتھ ہے. فائنانس ڈویژن کی جو پرائمری ریسپانسبلٹیز ہیں, ایک تو وہ انٹرا آرگنائزیشنل اس کی ریسپانسبلٹیز ہیں, یعنی ود ان دا پی ٹی اے جو فائنینشیل میٹرز ہیں, کتنے ایکسپینڈیچرز ہو سکتے ہیں, انکم کتنی ہوئی ہے, سیلریز کی ڈسٹریبیوشن, یا اس کے علاوہ کوئی نئے پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے جو فائنینشیل پروپوزلز آ رہے ہوتے ہیں ان پروپوزلز کو ایڈریس کرنا, اس کے حوالے سے جو ریلیز آف فائنانسز ہے وہ کرنا, بجٹنگ بنانا پی ٹی اے کی, یہ سارا کا سارا کام فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ جو اینول بجٹ بنانا اور ود ان دی آرگنائزیشن جو بھی ایک طرح سے جو ریسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ہے. اس کے علاوہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جو آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن جو اس کا کام ہے وہ بیسیکلی جو تمام لائسنسی آرگنائزیشنز ہیں ان کے حوالے سے کہ وہاں پر ان کے کوئی اگر انسٹالمنٹس کو شارٹ ہو رہی ہے یا ان کی فیس کلیکشن کے حوالے سے, یا ان کے حوالے سے کوئی چارجز اگر ان پہ کو لگے ہیں تو ان کی کلیکشن کے حوالے سے, یا ان کے پروفٹ میں اگر پی ٹی اے کا کوئی شیئر بنتا ہے تو ان پروفٹس کی کلیکشن کے حوالے سے جو ریسپانسبلٹیز ہے دیٹ از اگین دی ریسپانسبلٹی آف فائنانس ڈویژن. فائنانس ڈویژن انفیکٹ وہ جو فائنینشیل میٹرز جو ود ان دی آرگنائزیشن اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن
ہو سکتے ہیں ان سب کو مینج کرنے کا کام فائنانس ڈویژن کے پاس ہے. اور فائنانس ڈویژن از آف کورس اے بیک بون آف دس آرگنائزیشن, بیکاز if the health of finances are good, then they would be initiating new projects and they would be contributing to the overall national exchequer, اور جو ریونیو ہے وہ یقیناً انکریز کرنے کا کام ملک کا وہ کرے گا. جیسے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے, دس از کنٹریبیوٹنگ اے ہیوی چنک آف فائنانسز ٹو دی اوور آل پاکستان ریونیو. تو ایسی صورتحال میں ان کے فائنانس ڈویژن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہوگی. اگر یہ کہیں پر بھی کسی بھی ایریا میں اگر یہ ویکلی اور فیبلی کام کر رہے ہیں تو دیٹ کین کریٹ پرابلم اینڈ دیٹ کین آف کورس ریز مینی ایشوز فار کنٹریبیوشن آف فائنانسز ٹو دی اوور آل ریونیو آف دا کنٹری. تو ود ان دی آرگنائزیشن اور اکراس دی آرگنائزیشن جو اس کے فنکشنز ہیں فائنانسز کے حوالے سے وہ سارے کے سارے فائنانس ڈویژن ہی مینج کر رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو اچیومنٹس کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ جو پی ٹی اے کی اوور دا ایئرز جو اچیومنٹس رہی ہیں اس حوالے سے میں بڑے ایک بریفلی ایک بڑی سمرائزڈ فارم کے اندر آپ کو اچیومنٹس بیان کرنا چاہوں گا. بہت سارے پاکستان کے اندر ایسی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جو آپریٹ کر رہی تھیں جسے ہم ان ہاؤس ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کہتے ہیں, جو کہ نیشنل گیٹ وے سے ایک طرح سے وہ چوری شدہ لائنز پہ لوگوں کو مفت کال کراتے ہیں اکراس دا کنٹری. اور ایک بہت بڑے اسکینڈلز کے طور پر پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ ایسے ہاؤسز ہمارے سامنے آئے ہیں. تو پی ٹی اے ہیز بین ایبل ٹو ایکٹ اگینسٹ دیم, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ان کے جو آپریشنز ہیں اور جو مشینیں ہیں ان کو سیز کرنا. تو پی ٹی اے ود دی ہیلپ آف ایف آئی اے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, اٹ ہیز بین ایبل ٹو سیز دی ایکٹیویٹیز آف مینی ان ہاؤس ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز دوز ہو آر illegally operating in the country. So there is a long list of companies that are operating illegally, and these are in-house telecommunication companies without having any license with them. They are facilitating people to make telephone calls, mostly overseas calls, جو کہ بڑی expensive ہوتی ہیں, and that is a great source of national exchequer. If somebody is operating anything like that, so of course that is denting the overall financial health of the country. تو اس چیز کو چیک کرنے کا ایک ریسپانسبلٹی چونکہ پی ٹی اے کی بنتی ہے, تو پی ٹی اے اوور دا ایئرز ہیز بین سکسیسفل tremendously it has contributed to cap all these problems that are there in the telecommunication sector, اور ان ہاؤسز کو اور اس قسم کے آپریشنس کو سیز کرنے میں پی ٹی اے ہیز بین سکسیسفل. اگر اس کی اور اچیومنٹس کی طرف ہم جائیں تو بہت ساری ایسی جو خربوں کے حوالے سے, if I'm taking 1 year achievement of PTA, last year achievement of PTA اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ان کے فرسٹ 6 month کے اندر جو ریونیو ایک طرح سے ریسیویبل تھا فرام دا ویریس آرگنائزیشنز, ان کو پرسو کرنا اور اس ریونیو کو اپنے نیشنل جو انکم ہے ریونیو کا حصہ بنانا, اس حوالے سے پی ٹی اے ہیز پرفارم ٹریمنڈس جاب. اور بڑی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپیکیبل فارم کے اندر انہوں نے آپریشنز پرفارم کیے, اور جو ریسیویبل جو پاکستان کے پاس آنے چاہیے تھے فرام دا ویریس کمپنیز بیکاز آف دا ویریس آپریشنز دے آر کنڈکٹنگ ان دا کنٹری, تو اس حوالے سے بھی پی ٹی اے ہیز بین ایبل ٹو پرفارم اے لاٹ آن دیٹ. اگر اس کے آگے تھوڑا سا جائیں تو پی ٹی اے نے مختلف اس قسم کی رابطہ کانفرنسز کا کام بھی کیا, جس میں مختلف اکیڈیمیا کے یا ریسرچ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اور ٹیلی کمیونیکیشن کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں جو کام کرنے والے ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی پی ٹی اے نے اچھا خاصا کام کیا, وچ آر آف کورس ویری اپلاڈیبل. ایک اور بڑا اہم اس کے اچیومنٹ ہے وہ یہ کہ جو ٹاور شیئرنگ پہ ان کے جو ایگریمنٹس ہیں, ٹاور شیئرنگ سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ مختلف جو سیلولر کمپنیز پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں, تو یو مائٹ ہیو سین دیٹ دیر آر لاٹ مینی ٹاورز اویلیبل ایٹ ون اسٹیشن. وہ اپنے ساتھ کمپٹیشن کی وجہ سے دے آر انسٹالنگ ویریس ٹاورز اوور دیئر, بٹ پی ٹی اے ہیز بین ایبل ٹو bring all of them at one platform by installing one tower in one area where the facilities, یا اس کو آپ سیل کہتے ہیں عام طور پر اس ٹاور کو,
جو کہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں سروسز آف ویریس سیلولر کمپنیز ٹو دی اینڈ یوزرز، اس کے حوالے سے they have reached finally with the assistance of PTA, or you can say this is an initiative of the PTA, جہاں پر وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ ان کو ایک ٹاور پہ لے آ کے اپنے سروسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے قابل بنایا ہے، جس سے جو آپریشنل ایکسپینڈیچرز ان آرگنائزیشن کے تھے وہ بھی بچت ہوئے، اور اس کے علاوہ جو اس قسم کے ہیوی ڈینسٹی ایریاز آف پاپولیشن ہے، ان ایریاز آف پاپولیشن میں اس قسم کے ٹاورز کی جو ایک گروتھ تھی اس کو بھی ایک طرح سے اسٹاپ کیا، بیکاز دیٹ ہیز اے لاٹ مینی نیگیٹو ایسپیکٹس آن ہیومن ہیلتھ ایز ویل. تو اس کو بھی ریڈیوس کرنے کا کام جو ایک سوشل ریسپانسبلٹی کے زمرے میں آتا ہے وہ بھی پی ٹی اے نے بڑے احسن طریقے سے آئی تھنک پرفارم کیا. تو اچیومنٹس کو اگر ہم کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو دیر آر نیومرس اچیومنٹس دیٹ آر آن دی کریڈٹ آف پی ٹی اے، جو مختلف طریقوں سے اور مختلف ایریاز میں پرفارم کر کے فائنانسز کے حوالے سے، لوگوں کو اچھی سروسز پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، اور ان پی ٹی اے اور ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے بہتر ریسرچ پرفارم کرنے کے حوالے سے مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ان کے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو بھی، اور ان سے ریسرچ کرا کے اوور آل ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کو بہتر بنانے کے جو کام ہے وہ بھی پی ٹی اے کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں ہی شمار ہو رہے ہیں. ہم آگے جاتے ہیں اور تھوڑا سا میں آپ کو مزید اس پہ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس پہ اس کی جو اچیومنٹس ہیں اس پہ بتانے کی اگر میں کوشش کروں آپ کو، تو پی ٹی اے بیکاز آف دی ایفرٹس آف پی ٹی اے پاکستان کے اندر اب 3G سسٹم بھی یقیناً انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی وی اے ایس جو میکانزم ہے اس کے لائسنس اور اس کے ریگولیشنز کے حوالے سے جو ایک بہت بڑی ریولوشنری ٹیکنالوجی ہے، اس کے لائسنس اور اس کے ریگولیشنز کے حوالے سے بھی پی ٹی ہیز پرفارم ٹریمینڈس ایکٹیویٹیز، اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو پی ٹی اے کے پاس موجود ہے کہ پی ٹی اے 3G کے حوالے سے اور سی وی اے ایس کے حوالے سے لائسنسنگ کو انیشیٹ کر پایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کی اگر آپ اچیومنٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یو کین فائنڈ اے لاٹ مینی ایریاز ویئر پی ٹی اے از پرفارمنگ، اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اوور آل کنٹری کی جو بہتری کی طرف جا رہا ہے، وہ جو رول ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا ان دی ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری اس کو بھی بہتر طریقے سے پرفارم کر رہا ہے. دوسری میں اگر پی ٹی اے کی آپ کو اگزامپل دوں کہ جو ڈیٹا بیس جو لائسنسز کے حوالے سے یا جو میرٹ لسٹ آف لائسنسز ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے جو پی ٹی اے کی ایکٹیویٹی رہی ہے وہ بھی بہترین، اور اس کو اب آن لائن آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ماسٹر لسٹ انہوں نے تیار کر لی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو فلڈ افیکٹڈ تھے ایریاز اس کے حوالے سے جو پی ٹی اے نے ایک طرح سے جو ڈونیشنز جمع کی اور ان علاقوں میں پہنچائیں، تو وہ ایک بہت ہیوج سم ہے جو کہ پی ٹی اے کے ود ان دی آرگنائزیشن بھی لوگوں نے کنٹریبیوٹ کی، اینڈ پی ٹی اے ہیز بین ایبل ٹو کلیکٹ سم منی فرام دا ویریس لائسنسز اور ان کو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں. تو جو ایریاز آف آپریشن ہو گئے، اس کی مین ریسپانسبلٹی ہو گئی، جدتیں نئی ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو پی ٹی اے کی ایک سوشل ریسپانسبلٹیز ٹوارڈ دی سوسائٹی ادر دین دی نارمل چارٹ آف ڈیوٹیز جو ان کا بنتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ریسپانسبلٹیز جو ایریاز ہیں اس میں پی ٹی اے نے بڑا ٹریمینڈسلی ورک کیا، اور یہ اچیومنٹ سارے ان کے کریڈٹ پہ ہیں. میں تھوڑا سا اب آپ کو ایک گلمس دینا چاہوں گا کہ پی ٹی اے مختلف اوور دا ایئرز اس چارٹ کی نسبت سے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی اے اوور دا ایئرز کس فارم میں آپ کو پوری معاشرے کو اور ہمارے ملک کو کیا دیتا رہا ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ. اگر ہم جو اینول سبسکرائبرز کو اگر ہم دیکھیں جو مختلف سیلولر کمپنیز کے ہیں، تو پی ٹی اے ہیز بین ایبل ٹو گیو اے ایبسولوٹلی ٹریمینڈس پکچر. آپ اگر اس کو دیکھیں کہ 2003 سے لے کر جو 2004 تک ایریا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ٹوٹل تعداد ہے وہ آپ کے پاس صرف اور صرف 50,22,908 لوگ تھے جو مختلف کمپنیز کو یوز کر رہے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پھر آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی اے اس کو بڑے آگے کر کے لے کے گیا ہے. یعنی اگر جو لیٹسٹ فگر آپ کے پاس اگر میں آپ کو دکھاؤں تو سپتمبر 2012 کو جو ٹوٹل فگر بن رہا ہے وہ کوئی تقریباً 120 ملین یوزرز جو ہے وہ پاکستان میں سیلولر کمپنیز کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا ہیوج فگر ہے جو کہ بیکاز آف دی ایفرٹس آف پی ٹی اے ہمیں نظر آ رہا ہے.
اگر ہم اس طریقے سے جو ابھی نیکسٹ سلائیڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو جو اینول فکس لائن سبسکرائبرز نظر آ رہے ہیں جو اوور دا ایئرس کس طریقے سے انکریز ہوئے ہیں، تو ان کی تعداد کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک جسے آپ کہتے ہیں لیپ فراگ ایک ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر اس کو جو ڈیٹا ہے وہ 2003 اور 4 سے لے کر دسمبر 11 تک اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی سی ایل اور این ٹی سی نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کے یوزرز ہیں ان کی ہمیں وہ نظر آ رہی ہے. اور اگر ہم اس کا ایک جو لاسٹ میں چیز وہ آپ کو بتانا چاہوں گا، جو ٹیلی کمیونیکیشن کی کنٹریبیوشن ان دی نیشنل ایکسچیکر جو کہ ان بلینز پرووائڈ کی گئی ہے، اس چارٹ میں آپ کو جو اوور دا ایئرس 2003 سے لے کر 2011 تک آپ کو جو ایئر اینڈ ہوتا ہے جون 30 2011 وہاں تک اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ کوئی 38 بلین سے شروع ہوا تھا، اور آج اس کی جو کنٹریبیوشن ہے مختلف سیکٹر سے ہوتے ہوئے یا مختلف سیکٹر سے جو نیشنل ایکسچیکر کو یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ 117 بلین روپیز کی فارم میں پی ٹی اے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ان دی نیشنل ایکسچیکر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا بہت بریفلی بیکاز آف دی پاسٹی آف ٹائم آئی کوڈ ناٹ گیو یو اے کمپلیٹ پکچر آف دی اچیومنٹس اینڈ دی ویریس فنکشنز دیٹ دی پی ٹی اے از پرفارمنگ ان دا کنٹری. میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا جسٹ فارم کے اندر آپ کو پی ٹی اے کے حوالے سے اس کے رولز ریگولیشنز اور اس کا جو مینڈیٹ اور اس کے فنکشنز اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو ایک سمری پرووائڈ کی ہے. امید ہے کہ ہماری فردر ڈسکشنز بھی پی ٹی اے کے حوالے سے جاری رہیں گی. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.